اور ہم نے گٹھے مل کے بھائیوں کی طرح کام کیا. میرے برات جناب انور رضا صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار صداقت صاحب ہمیشہ اپنے دوستوں کو اتنا مان، اتنا پیار، اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی عزت ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شاید بندہ اتنا ڈیزرو بھی نہیں کرتا. سب سے پہلے تو راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ ایسوسیشن کے کامیاب انتخابات کروانے پر میں حبیب اللہ تنوری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صدر غلام مرزا ملک صاحب، سیکرٹری جنرل محمد فیاض چودھری صاحب، سیکرٹری فنانس سید ظاہر حسین کاظمی صاحب، سیکرٹری اطلاعات یاسر محمود عباسی صاحب، نائب صدور ملک آصف اقبال، احسان علی ناریجو، نیاز حسین حیدری صاحب، وقار شیخ صاحب، آسیہ عمیر خٹک صاحبہ، اور جوائنٹ سیکرٹریز میں ارشد علی یوسف زئی، حسین بنگش، شکیل پشوال، بابر حسین اور نعمان سپرا سمیت جو آپ کی گورننگ باڈی ہے ان کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سردار صاحب آپ نے بات کی ہیلتھ انشورنس کی. یہ حقیقی معنوں میں ملک بھر کے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک سنگ میل عبور ہوا ہے کہ ہمارا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم لوگ ہاسپٹل جا سکتے ہیں اس وجہ سے کہ شاید اس کے ٹیسٹ کروانے پڑے اور اگر علاج معالجے کی ضرورت پڑی تو پیسے کہاں سے لائیں گے. الحمدللہ یہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، پی ایف یو جے، نیشنل پریس کلب اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا. آج یہاں پر بیٹھا ہر جرنلسٹ، ہر میڈیا ورکر 15 لاکھ روپے کی اس کی ہیلتھ انشورنس ہو چکی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس کا پروسیجر کیا. آپ لوگ اب بھی جن لوگوں نے آن لائن فارم ہیلتھ کا فل نہیں کیا، خدا را وہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. 1 مہینہ ہے آپ کے پاس، 2 مہینے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ملک بھر سے 20,000 کے قریب جو جرنلسٹ اور جو میڈیا ورکرز ہیں اگر تم ان کو کر کے دیے تو پھر یہ ہیلتھ جو انشورنس پروگرام ہے آگے بڑھے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ فگر پورے نہ ہوئے تو پھر یہ 1 کروڑ روپے لیپس بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے اس لیے سے ہر شخص نے یہاں پر بیٹھے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے اور خود اور اپنے دوستوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے یہ فارم ضرور فل کیجیے. جس دن ہیلتھ انشورنس کی تقریب تھی، آج میں پہلی دفعہ اس کا اظہار کرنے لگا ہوں. تو چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ بل واپس لے لیا تھا جس پر ہمیں بڑی تکلیف تھی. خیر ہم نے وہ بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز کی تقریب، اور جب صبح میں مجھے مبشر صاحب نے پوچھا تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میں اس تقریب میں شرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ جو میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے بل واپس لیا ہے میں احتجاجاً نہیں آؤں گا. اور یہ پروگرام ہم اس لیے خراب نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھر کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی ویلفیئر کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیمرا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں بھی کامیابی سے ہمکنار کیا. 3 دن تمام دوستوں کا جو اتحاد تھا، اتفاق تھا، آپ لوگوں کی یونٹی نے یہ ثابت کیا کہ وہ میڈیا مالکان ہوں یا خود کو بااثر طاقتور سمجھنے والے اینکرز ہوں، وہ آپ کے رائٹس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. شرط صرف ایک ہے کہ ہم لوگ مختلف نظریات کے ہیں، مختلف سوچ کے ہیں، مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پر، لیکن جب آپ کے رائٹس کی بات آتی ہے تو آپ نے ثابت کیا کہ ہم ایک جان ہو کر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. وہ سارا کریڈٹ یہاں پر بیٹھے میرے تمام دوستوں کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یونٹی کا مظاہرہ کیا. الحمدللہ اب آپ کے پاس ایک قانون آ چکا ہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی. پرنٹ میڈیا کے لیے پہلے موجود تھا کہ اگر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی تو اشتہارات بند ہوں گے، 1 کروڑ کا جرمانہ ہوگا، 2 ماہ کے اندر اندر آپ کی پیمنٹ آپ کو ادا کی جائے گی. یہ ایک اچھا اور سنگ میل ہے جو آپ نے عبور کیا ہے. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہونا ہے. راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ ایسوسیشن کے یہاں پر جتنے عہدیداران ہیں، جتنے آؤٹ گوئنگ جو آپ کی باڈی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہم سے زیادہ باہمت ہے، کیونکہ آپ نے خبر بھی دینی ہے، آپ نے مالکان کی لابی بھی کرنی ہے، آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے. اور آپ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیجیے اور خود کو بتائیے کہ آپ کتنے اچھے اور کتنے باصلاحیت جرنلسٹ ہیں. اور دوسری بات سردار صاحب، آپ نے ہمیشہ وہ پی ایف یو جے ہو، آر ایف یو جے ہو یا نیشنل پریس کلب، آپ نے ہمیشہ غیر مشروط ہماری حمایت کی ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس عہدے پر براجمان ہوں اور یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کا ہے. میں آپ لوگوں کے مرہون منت ہوں. اور یہ دیکھیے ارتقائی مراحل ہے. آج میں ہوں، کل میری جگہ پہ کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا.
لیکن آپ کی جو پالیسیز ہیں بہتر پالیسیز ہیں اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. یہی ریکویسٹ ہم پولیٹیشین سے بھی کرتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی رہے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے ٹینیور کے دوران کوشش کی, اب یہ آپ لوگ جج کر سکتے ہیں کہ میں کس حد تک کامیاب رہا, کہ اپنے تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلوں اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کروں. کبھی کمی کوتاہی ہوگی, اس پر میں نے ہمیشہ شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور آپ لوگوں سے معذرت بھی کی. اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ کلب ہے, یونین ہے, آپ لوگوں کے دم قدم سے ہم ہیں. یہ پریس کلب آپ کی وجہ سے آباد ہے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. یہاں پر بیٹھا ہر شخص اگر کردار ادا کرے گا تو یہ حقیقی معنوں میں آپ کا دوسرا گھر بھی ہوگا اور ایک ایسا مضبوط ادارہ ہوگا جس پر ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کا دوسرا قلعہ ہے. اور ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں جو سچ ہے کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے. تو آج سے یہاں پر بیٹھا ہر شخص یہ عہد کرے کہ آپ نے اپنے اس گھر کو, آزادی اظہار رائے کے اس قلعے کو مضبوط کرنا ہے. اختلاف ضرور کیجئے, تنقید ضرور کیجئے, وہ اصلاح کے لیے ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ آپ اگر کوئی مثبت طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو آپ اس کا راستہ روکیے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, نہ تو یہ ادارہ آگے بڑھ پائے گا اور نہ آپ لوگ ترقی کر سکیں گے. لاسٹ میں سردار صاحب, آپ میرے بھائی بھی ہیں, میرا بڑا آپ مان ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, جیسے حبیب تنوری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بحیثیت صدر, بحیثیت آپ کے چھوٹے بھائی, یہاں پر بیٹھے چوہی صاحب ہیں, شہزاد ہے, باقی دوست ہیں, یونینز ہیں, آپ کو ایک کرنے کے لیے ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس لائق آپ ہماری ریکویسٹ سمجھیے, آپ ضرور بیٹھیے. بیٹھ کر اگر آپ ایک ہوں گے تو آپ نے اس کی مثال دیکھ لی کہ آپ کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. اور آخر میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت سے نوازا. اور میں بھی آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب, پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے آپ کی غیر مشہور حمایت کرتی ہے. آپ کو جب بھی کبھی کوئی ضرورت ہو, یہ دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. بہت شکریہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ کے بعد چلا جاؤں بیٹھ کر. بہت شکریہ انور رضا صاحب. مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. اور یقینی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ٹینیور رہا ہے, 2 ٹینیور آپ کے رہے ہیں, اس کو ہمیشہ جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی یاد رکھے گی. اور جس طرح آپ نے ایک ورکر کے ساتھ رابطہ رکھا اور پہلی بل پہ آپ فون اٹھاتے رہے لوگوں کے, اور جب مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کرونا تھا, سیلاب تھا, اور آپ نے ایک بندے کے پاس پہنچنے کی کوشش کی, اور اس پر میں آپ کا دل کی اتھاہ گرمیوں سے رجا کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ تعلق قائم و دائم رہے گا. اور آپ نے رجا کے اطاعت کے حوالے سے بات کی تو ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات سے انکار نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے. اور ہم نے ہمیشہ اپنے دوسرے دوستوں کو, لیکن وہاں تھوڑی سی انا پرستی تھی, ایک جھگڑا اس بات پہ تھا کہ جی کانسٹیٹیوشن کیوں بن گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی تنظیم کے لیے سب سے اہم دستاویز جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس کا آئین ہوتا ہے, اور شخصیات جو ہے وہ آئین سے بالا کرنی ہے. اور وہ کانسٹیٹیوشن ہم نے کوئی تقریباً 12 ہم نے جنرل باڈیز کی 21 اجلاس کیے اس کمیٹی کے, اور سارا اس سے دیکھ بھال کر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم نے وہ آئین بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی دستاویز ہے رجا کے پاس, اور اس کو بہت ساری اور تنظیمیں بھی فالو کر رہی ہیں. ہم نے اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی کرائی, اردو میں بھی, سارا ہم نے, اور ایک اچھی دستاویز ہے جس کے تحت ہم چلنا چاہتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے جی فلاں عہدیدار بنے گا, کوئی طریقہ کار اس میں تھا ہی نہیں. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہمارا کسی ورکر, وہ کسی تنظیم کا ہو, وہ دستور کا ہے, وہ برنا کا ہے, وہ اپنی کا ہے, کسی تنظیم کا ہے, ہم ورکر کے لیے اس کے پیچھے پہلے بھی کھڑے رہے, اب بھی کھڑے رہیں گے. اور ہمارا کوئی ورکرز پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور جب بھی ہمارے کسی دوست کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی, زیادتی ہوگی, اس کے لیے راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ ایسوسیشن پہلے بھی کھڑی تھی, اب بھی. اور آپ نے جو تجویز پیش کی ہے میں اس کو بالکل خیر مقدم کرتا ہوں. اور ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں. پھر جو آپ نے جو اس میں اس طرح کی بھرتی کی ہوئی ہے, جو لوگ نان جرنلسٹ ہیں, ہم تو پروفیشنل, اس کو آپ کو پتا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی رہا ہوں. 2007 میں نے یہ شعبہ جوائن کیا. تو اگر میں نے سیاسی لوگوں کو لانا ہے تو میں یہ حال جو ہے 2 گھنٹے کے اندر کر سکتا ہوں, ادھر لوگ چودھریوں سے, صدقہ سے, پرائیویٹ بندوں کو لا کے. تو اس طرح کی ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل لوگ آگے آئیں.
اور پھر ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں جناب انور رضا صاحب وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ہم ورکشاپس کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ ہو، اور وہ جو ترقی کی تیز رفتار شاہراہ پہ چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ سروائیول آف دی فٹسٹ کی جنگ ہے، تو ہم نے اس میں شامل ہو کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آپ حکم کریں گے افضل بٹ صاحب جو ہمیں حکم کریں گے، ہم نے ہمیشہ جمہوری رویوں کو ترویج دی ہے، ہم نے ورکرز کے حق بھی بات کی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر جو ہے اپنے پاؤ گوشت کی خاطر کبھی کبھی بھینس کی قربانی دے دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت محمود کل بھی ورکر کے ساتھ کھڑا تھا، میں 3 دفعہ اس تنظیم کا پریزیڈنٹ رہا، اور میں آج بھی اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرتا ہوں بالکل، اور کوئی ہر ورکر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھے، اگر میری کسی سے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، تو میں آج کی جو ہمارے نو منتخب سیکرٹری ہیں جناب فیاض چودھری صاحب، پرانے سینئر جرنلسٹ ہیں، 80s کے وہ نیشنل پریس کلب کے ممبر ہیں اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، میں اسٹیج ان کے حوالے کرتا ہوں، اور آنے والے مقررین سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ بعد میں ہم نے دوسری سرمنی بھی کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو ہار پہنانے ہیں جو نو منتخب ہمارے عہدیداران ہیں، تو اس لیے میری درخواست ہوگی۔ اب میں درخواست کروں گا جناب فیاض چودھری صاحب سے کہ وہ اسٹیج سنبھالیں اور آگے کی کارروائی آگے بڑھائیں۔ تھینک یو۔